اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا واقعی دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے؟ یقیناً دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھیں دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس سے سمجھ لیا اور اس کو صحیح استعمال کیا اس زندگی کو، اور آپ غافل نہ ہوئے اپنے مقصد سے، اپنی زندگی سے، تو پھر آپ کو دنیا ہی میں وہ نعمتوں کا حصول شروع ہو جائے گا۔ وہ نعمتیں جو آپ کو آخرت میں ملنے والی ہیں، دنیا ہی میں اس کی شروعات ہو جائیں گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، چونکہ دیکھیں یہ عذاب ہو یا ثواب، آخرت کا عذاب ہو یا ثواب، اس کی شروعات دنیا ہی میں ہو جاتی ہیں، شروعات ہو جاتی ہیں۔ اور زندگی یعنی وہ کہتے ہیں نا، زندگی خود بھی اپنی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو جہاں سزا دیتی ہے وہاں اجر بھی ملتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جہاں زندگی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے وہیں نیکیوں کا آپ کو اجر بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، یعنی آپ کا جو حساب کتاب ہے اس کے اجور جو ہے، یعنی آپ کے اعمال، ان کے نتائج دنیا ہی میں آپ پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، شروعات ہو جاتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر زندگی کو اگر آپ سمجھ گئے، بات میں ایک مختصر کروں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ اگر آپ نے زندگی کو سمجھ لیا کہ زندگی کیوں ہے، کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے میں نے گزارنی ہے، تو آپ کی یعنی جو اس کے اچھے اثرات ہیں فوراً آپ کی زندگی پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن مجمل بات کر رہا ہوں، میں نے تفصیل کی بھی ہے، پھر بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا زندگی کے بارے میں، آپ زندگی کو سمجھے نہیں اور آپ نے ظاہری کو اصل سمجھ لیا، تو اس کے جو برے اثرات ہیں، برے اثرات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو آپ نے مول لے لیا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے ناراض کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ زندگی سے غافل ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ اللہ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اللہ سے بھی کٹ جاتے ہیں، اپنے اللہ سے کٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں تو اپنی اللہ کی یاد بھی آپ کے دل سے چلی جاتی ہے، پھر آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے، اور ظاہر تو صرف پریشانی ہے۔ بہرحال اس کی بھی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں نعمت تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ جنت کا آپ نے نام سنا ہوگا، اگرچہ ہمیں جنت کی زندگی پر اور جنت کی نعمتوں پر اور یوم آخرت پر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ یہ بات میں مطلب واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم جنت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے اور جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اس پر بالکل یقین نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور بالکل سچا ہے۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا اور اس مقصد کو سمجھ لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، تو اب وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ سیدھا راستہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور سیدھا راستہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ جو آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کو یہ منزل تک پہنچا دے گا۔ تو دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس کے اثرات، اچھے اثرات جو ہیں آپ کے ظاہر زندگی پر یعنی آپ کو نتائج ملنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ ایک سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سخت گرمی کا موسم ہے اور ٹھنڈے علاقے، مثال کے طور پہ سوات میں کالام ہے، جو آپ کالام کے نزدیک، کالام کے راستے پر چلتے ہیں اور قریب سے قریب تر ہوتے جائیں، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مدین ہے، منگورے کے بعد مدین ہے، بحرین ہے، آہستہ آہستہ موسم جو ہے آگے جب چلتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہمارا سفر ہے آخرت کا،
آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر زندگی کے مقصد کو پا لیا آپ نے اور اس راستے پر چل پڑے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، تو وہاں سے پھر ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دوں کہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ، یہ نورانی راستہ ہے، یہ نور کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب آپ نے روشنی کے تاریکی، انسان تو تاریکی میں ہے، لیکن جب اس نے روشنی کا انتخاب کر لیا، نور کا انتخاب کر لیا، اب اس کو چلنا ہوگا نورانی راستے پر، اور جتنا جتنا یہ سفر کرے گا اس کے دل کا نور بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا دل جو ہے نورانی ہو جائے گا۔ تو یہ نور کا راستہ ہے، انسان نور کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے حالات میں اچھی تبدیلی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا بھی آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو توجہ دیں گے، منزل کے راستے پر چلیں گے، تو آپ ایک نورانی یعنی آپ کے اندر نور کا اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ نور جو ہے آپ کا دل جو ہے نورانی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، قرآن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے۔ افمن جعلنا لہ نور، وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہو؟ لیس بخارج منہا، اندھیروں سے نہیں نکل سکتا ہے وہ۔ تو بہرحال یہ زندگی کی جو دنیا کی زندگی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت تو ویسے بھی گزر جائے، آپ قدر کریں یا نہ کریں، یہ زندگی گزر جانے والی ہے، یہ زندگی بہرحال گزرنے والی ہے، آپ اس سے گزرنے والے ہیں، یہ ایک راستہ ہے، یہ آپ چاہیں نہ چاہیں ہر آتی ہوئی سانس جو ہے آپ کی ظاہری زندگی گھٹا دیتی ہے، ہر گزرتی ہوئی سانس آپ کی زندگی میں کمی کرتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں دونوں طریقوں سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، یا آپ منزل کو بھلا کے زندگی گزاریں یا منزل کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، لیکن اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا اور اس کو سوچا، سمجھا، پوچھا، یقین کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اب آپ اپنے مقصد کے راستے پر چلیں گے، اور وہ مقصد جو ہے یعنی وہ راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہوگا، آپ کا رخ بدل جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں میری منزل اللہ ہے، تو اب آپ سیدھے راستے کو یعنی چن لیتے ہیں، آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، اور اللہ کے راستے پر جو کہ صراط مستقیم ہے اس پہ آپ چل پڑتے ہیں۔ تو جب آپ صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں تو یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ یقیناً انہیں ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کرتا ہے کہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ سیدھا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو انسان اگر اپنے ایک غفلت کا دائرہ جو ہے، ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان روشنی ہے اور اس نے اپنے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور اندھیروں میں اپنے آپ کو چھپا لیا ہے اور باہر روشنی ہے، تو یہ ایک ظاہر کے ایک کمبل ہے، ایک رضائی ہے، ہم نے اوڑھ لی ہے۔ اب ظاہر ہے انسان اگر اسی اندھیرے دنیا کے اندھیروں میں کو پسند کر لیا اس نے، تو پھر یہ ظاہر کی جو رضائی ہے اس کو اتارنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا عام طور پہ یہی خیال ہے کہ ظاہر میں رہو، ظاہری کا سوچو اور ظاہری کے متعلق تم فیصلے کرو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔
ظاہر تو ایک سبب ہے، ظاہر کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ظاہری جو اسباب ہیں، جو زندگی ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ سبب استعمال کرنا ہے اس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ کو زندگی دی گئی ہے۔ اگر اس زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا تو بہت بڑے نقصان میں رہیں گے، اور یہ نقصان صرف اور صرف ہمارا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے زندگی کے راستے پر، جو کہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر سفر کرنا شروع کر دیا تو وہ بڑی نعمت ہمیں ضرور ملے گی۔ نمبر ایک بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عام طور پہ تو ہم لوگ جنت کے بارے میں عام طور پہ جو سنا جاتا ہے، پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، کیا ملے گا، کیا انجام ہوگا، تو یہ لوگ شک و شبے کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جنت کے راستے پر نہیں چل رہے ہوتے۔ اگر جنت کے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو بالکل آپ کو یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا، اور یہ راستہ جنتی کا راستہ ہے۔ تو بہرحال اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کسی وقت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم